میری کیا قیمت ہے، ایک ایک پائی کر کے بتاؤ، حضور دربار کی کیا خبر ہے؟ بری خبر ہے، پادری نے کہا۔ شاہجہان کو معلوم ہوا کہ ایک پادری بہت دولت مند ہو گیا ہے کہ اگر میں گھوڑے پر بیٹھ کر ساری دنیا کا چکر لگاؤں تو کم از کم کتنا وقت لگے گا۔ پادری آکسفورڈ گیا، جہاں بڑی یونیورسٹی ہے جو سکہ کراؤن کہلاتا ہے، اس میں 5 شلنگ ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں انگلستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام جان تھا۔ وہ بڑا ظالم اور حاسد تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سارے انگلستان میں اس کے سوا نہ کسی کے پاس دولت ہونی چاہیے اور نہ عزت۔ اسے کسی کے متعلق شبہ بھی ہو جاتا کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں تو وہ اس پر بڑا ظلم کرتا۔ شاہجہان کو معلوم ہوا کہ ایک پادری بہت دولت مند ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان بنایا ہے، 100 آدمی نوکر رکھے ہیں اور بڑا قیمتی سامان جمع کر لیا ہے۔ سونے کی پیٹیاں کمر سے باندھتے ہیں۔ یہ بات سن کر جان کو بڑا غصہ آیا اور وہ پادری سے جل گیا۔ اس نے پادری کو بلایا اور کہا، پادری صاحب، سنا ہے کہ تمہارا گھر میرے محل سے بھی بڑا ہے، کیا یہ بات مناسب ہے؟ پادری نے ادب سے کہا، حضور یہ سب جھوٹ ہے، میں اتنا دولت مند نہیں ہوں۔ سب جانتے ہیں میں اپنی کمائی کے سوا کسی کا ایک پیسہ بھی اپنے لیے خرچ نہیں کرتا۔ شاہجہان نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں دوسروں کی دولت خرچ کرتا ہوں؟ جانتے ہو تم نے میری ہتک کی ہے اور اس گستاخی کی سزا موت ہے۔ پادری نے گڑ گڑا کر کہا، حضور میرا یہ مطلب ہرگز نہ تھا، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے میرے متعلق جھوٹی باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ مگر جان نے غصہ سے کہا، پھر بھی تمہاری گفتگو کا انداز مجھے پسند نہیں آیا، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ مگر میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اگر تم میرے 3 سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ جان نے کہا، پہلا سوال یہ ہے، میری کیا قیمت ہے، ایک ایک پائی کر کے بتاؤ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں گھوڑے پر بیٹھ کر ساری دنیا کا چکر لگاؤں تو کم از کم کتنا وقت لگے گا۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں۔ پادری ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکتا تھا۔ اس نے بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر 3 ہفتے کی مہلت مانگی۔ جان نے مہلت دے دی۔ پادری آکسفورڈ گیا، جہاں بڑی یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے قابل لوگ رہتے ہیں، مگر کوئی بھی جان کے سوال کا جواب نہ بتا سکا۔ پادری اس طرح پھرتا رہا، مگر کہیں بھی اسے ایسا آدمی نہ مل سکا جو ان سوالوں کے جواب دے سکے۔ 3 ہفتے کی مہلت ختم ہونے میں اب چند ہی دن رہ گئے تھے۔ پادری زندگی سے مایوس ہو گیا اور بہت غمگین ہو کر اپنے گھر آنے لگا۔ جب وہ گھر واپس ہو رہا تھا تو راستے میں اسے چرواہا ملا جو اس کے جانور چراتا تھا۔ چرواہے نے پادری کو دیکھا تو ادب سے سلام کیا اور کہا، حضور دربار کی کیا خبر ہے؟ بری خبر ہے، پادری نے کہا، میری زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر میں ان 3 دنوں میں بادشاہ کے سوالوں کے جواب نہ سوچ سکا تو مار ڈالا جاؤں گا۔ چرواہے نے پوچھا، وہ کیا سوال ہیں؟ پادری نے اسے بادشاہ کے 3 سوال بتائے۔ چرواہے نے کہا، حضور آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ نے سنا نہیں کہ کبھی کبھی بے وقوف آدمی بھی عقل کی بات کہہ جاتے ہیں۔ آپ مجھے اپنا گھوڑا، اپنا لباس اور 4 نوکر دیجیے، میں آپ کا بھیس بدل کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور سوالوں کے جواب دوں گا۔ پادری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ایک جاہل چرواہا اس کا بھیس بدلے۔ اس نے سوچا کہ میں سوالوں کا جواب
خود نہ دے سکا، اگر ایک چرواہا دے گا تو کتنے شرم کی بات ہوگی، مگر مجبوری تھی، وہ چرواہے کی بات پر رضامند ہو گیا۔ اس نے چرواہے کو اپنے کپڑے، گھوڑا، کچھ روپے اور نوکر دے دیے اور خود گھر چلا گیا۔ چرواہا پادری کا بھیس بدل کر شہر پہنچا، دربار میں حاضر ہوا۔ جان نے اسے پادری ہی سمجھا۔ وہ اس کے ساتھ بڑی بے رخی سے پیش آیا اور کہا، کل تمہیں دربار میں سب کے سامنے میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے ٹھیک ٹھیک جواب دیے تو تمہیں آزاد کر دوں گا، اگر تم جواب نہ دے سکے تو قتل کرا دوں گا۔ دوسرے دن دربار آراستہ ہوا، سب امیر جمع ہو گئے تو چرواہے کو پیش کیا گیا جو پادری کا بھیس بدلے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر جلاد سیاہ لباس پہنے کھڑا تھا۔ جان بھی چرواہے کو پادری ہی سمجھ رہا تھا۔ چرواہے نے جھک کر سلام کیا اور کہا، حضور میں حاضر ہوں۔ جان نے کہا، اچھا میرے پہلے سوال کا جواب دو، بتاؤ کہ میری ٹھیک ٹھیک کیا قیمت ہے؟ چرواہے نے کہا، حضور اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ ہمارے ملک میں جو سکہ سارا دن چلتا ہے اس میں 20 شلنگ ہوتے ہیں، جو سکہ کراؤن کہلاتا ہے اس میں 5 شلنگ ہوتے ہیں، اور اگر سارا دن میں سے 1 کراؤن کم کر دیا جائے تو 15 شلنگ بچتے ہیں، مگر آپ کے سر پر تاج بھی ہے، اس لیے آپ کی قیمت 1 سارون اور 1 کراؤن کے برابر ہوئی، یعنی 50 شلنگ۔ دراصل انگریزی میں سارون بادشاہ کو کہتے ہیں اور کراؤن تاج کو۔ اس کے علاوہ سارون اور کراؤن سکوں کے نام بھی ہیں۔ یہاں ان لفظوں کے انہی 2 معنوں سے چرواہے نے یہ بات نکالی۔ جان یہ سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، مجھے پتہ نہ تھا کہ میری قیمت اتنی کم ہے، مگر تم نے حساب بالکل ٹھیک کیا ہے، اس لیے تمہارا یہ جواب قبول کیا جاتا ہے۔ اب دوسرے سوال کا جواب دو اور بتاؤ کہ اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگاؤں تو کتنا وقت لگے گا؟ چرواہے نے کہا، حضور یہ بھی بہت آسان بات ہے، جس وقت سورج نکلے آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور سورج کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، مگر آپ کی رفتار نہ سورج سے بڑھے اور نہ گھٹے۔ اس طرح آپ 24 گھنٹوں میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں۔ جان یہ سن کر پھر ہنسنے لگا اور بولا، سچ کہتے ہو، دنیا کا چکر لگانے کی یہی ایک صورت ہے، مگر اب تیسرا اور سب سے مشکل سوال آتا ہے، بتاؤ کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں؟ چرواہے نے کہا، حضور یہ تو سب سے آسان سوال ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں میں کنٹربری کا بڑا پادری ہوں، مگر میں دراصل ایک غریب چرواہا اور پادری کا نوکر ہوں، اور حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ پادری کی جان بخشی کی جائے۔ یہ کہہ کر چرواہے نے پادری کے کپڑے اتار ڈالے۔ یہ تماشا دیکھ کر دربار کے سارے امیر کہکہے لگانے لگے۔ شاہ جہاں کو پہلے تو بہت غصہ آیا کہ ایک چرواہے نے اسے بیوقوف بنایا، مگر پھر وہ ہنسنے لگا۔ آخر اس نے خوش ہو کر پادری کو معاف کر دیا اور چرواہے کو انعام دے کر رخصت کیا۔